بات کی بات ہے، میں نے کہا آج ہمارے ساتھ یہی حال ہوا ہے. ہم بڑے سمجھدار بنتے تھے اور میں ہمیشہ لاہور سے باہر، جب میں جوان تھا تو بڑی تقریریں کی، بڑے پروگرام، ملک سے باہر بھی جاتا ہوں، ملک کے بھی تو، لیکن کچھ ماہ سے میں نے بالکل بند کر دیا تھا اور کسی جگہ جلسے میں اپنے شاگردوں سے معذرت کرنی، ہاتھ جوڑ دیے. میرا بیٹا ہے اسامہ غازی، آپ جانتے ہیں، گولڈ ٹی وی پہ بڑا مشہور اینکر ہے. اس کے دوست تھے سردار صاحب کے کوئی عزیز، تو میرے بیٹے نے کہا میں نے تو آپ کو بڑے عرصے کے بعد یہ سفارش کر رہا ہوں، آپ وہاں چلے جائیے، بڑا اچھا، بڑا تھوڑا سا راستہ ہے لاہور سے، آپ 2 گھنٹے میں وہاں پہنچ جائیں. اب میں تو 3 بجے سحری کا اٹھا ہوا تھا، وہ پروگرام کیا. پھر پیر صاحب جو ہیں ہمارے پیر سردار عالم صاحب کریپر شیف والے، انہوں نے جو تھا زہرانہ دیا ہوا تھا، وہاں آئے، وہاں بہت دیر بیٹھے رہے، محفل چلتی رہی. وہاں سے نکلے، یہاں جب آ کے اس سڑک پہ جب آئے ہیں تو میں نے کہا، سلطان منیر میرا شاگرد ہے اور پیر نعیم شاہ صاحب میرے ساتھ تھے، میں کہا بھائی وہ مصطفیٰ زیدی یاد آتا ہے؟ اس نے کہا یہ خرد کہتے ہیں نا عقل کو، اس نے کہا یہ خرد پہ زوم کیسا کہ مقام عاشقی میں وہی کھا گئے ہیں ٹھوکر جو چلے بہت سمجھ کے. بڑا سمجھ کے کہتے تھے کہ نہیں میں نے لاہور سے باہر نہیں جانا. ایسا لگنا پڑا ہے ہمیں تو. خیر اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ سڑک جو ہے یہ بہتر بن جائے اور اگلی دفعہ جب کوئی میری طرح کا مہمان آئے تو اس کو بوڑھے کو اتنی تکلیف نہ ہو. تو آپ سے میں نے چند باتیں بھائی کرنی ہیں. یہ محفل نعت ہے اور کہ یا اللہ وہ لوگ جن کا آج بلاوا مدینہ منورہ سے پہلے طے ہو چکا ہے، میرا یقین اور ایمان ہے یہ پرچیاں بظاہر ہوں گی، جن کا مقدر وہاں لکھا جا چکا ہے وہ پہلے سے طے شدہ ہے. میں کہہ رہا ہوں یا اللہ ان کے صدقے جن غریبوں کا آج یہاں کے بلاوا مدینہ منورہ سے آئے گا، ان کے صدقے اس محفل کو قبول کر. آپ پتہ نہیں کس طرح آئے ہوں گے، ہم تو بڑی قیمتی گاڑی پہ بیٹھ کے پھر بھی آئے ہیں. میں راستے میں دیکھ رہا تھا ایک موٹر سائیکل پہ 4 جوان چڑھے ہوئے ہیں، خواتین پیدل آ رہی ہیں. اس سردی کے موسم میں کوئی قیمتی چادر ان کے جسموں پہ نہیں ہے. تو اللہ اور رسول کی خاطر مت ذہن میں سوچیں کہ یہ جو سیٹ پڑے ہوئے ہیں، یہ جو چیزیں پڑی اس کی خاطر آئے ہیں. نیت آپ یہی رکھیں کہ ہم ذکر مصطفیٰ سننے کے لیے آئے، سبحان اللہ. اس کا آپ کو بڑا اجر ملے گا. اور وہ ذات پاک جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو کس طرح دیتے ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. نیاز الدین کے نام خط لکھا علامہ اقبال، کیا عشق رسول تھا. علامہ نے لکھا میرا ایمان اور یقین ہے کہ حضور رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. زور سے پڑھو درود. اور میں تمہیں یہ بھی کروں گا کہ دونوں ہاتھ اٹھا کے میں کہوں گا اپنے قلب کو اور اپنی روح کو اٹھا کے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بھی بات بتا دوں، ہمیں نہیں پتا، یہ جو تھی نا قرۃ العین حیدر، بڑی مشہور رائٹر تھی ہمارے پاکستان کی، بڑی کتابیں اس نے لکھی ہیں. قرۃ العین حیدر گئی ہندوستان میں اور پرتھوی راج وہاں کا فلموں کا بہت مشہور ہیرو ہے. جو باتیں جو میں آپ کو سناؤں گا یہ آپ نے کبھی سنی نہیں ہوگی، نہ آپ نے پڑھی ہوگی. پرتھوی راج کی گھر تھا بالکل محل نما. میں نے سردار صاحب کا گھر باہر سے دیکھا، اندر سے پتہ نہیں کتنا بڑا ہے. محل نما اس کا گھر تھا، بہت بڑا گھر تھا. تو قرۃ العین حیدر کہتی ہے میں میرے والد ہم کچھ لوگ تھے ان کے یہاں گئے ہوئے تھے. تو کہتی ہے جب ظہر کا ٹائم ہوا تو اذان کی آواز آئی، بڑی خوبصورت کوئی قاری اذان دے رہا تھا. ہم نے سمجھا شاید کوئی کہیں مسلمانوں کی قریب بستی ہوگی، وہاں سے اذان ہو رہی تھی. کہتی بیٹھے باتیں کرتے رہے، کھانا وانا کھایا. دوپہر عصر کا ٹائم گیا، عصر کے وقت پھر اذان کی آواز ہے. ہم نے کہا یہاں کوئی قریب تو مسجد ہی نہیں، ہم نے دیکھی کہ یہ اذان کی آواز کہاں سے آئی. پرتھوی راج سے پوچھا جناب یہ اذان کی آواز کیسے ہے؟ اس نے کہا میں نے ایک مسلمان قاری رکھا ہوا ہے، اس کی خدمت کرتا ہوں، ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ 5 وقت اذان دیتا ہے میرے گھر میں کھڑا ہو. انہوں نے کہا آپ تو ہندو ہیں اور آپ کے گھر پہ یہ اذان جو ہوتی ہے تو اس کا آپ کو کیا فائدہ؟ اسے نہ مجھے اس کا مطلب تو پتہ نہیں، لیکن جب یہ وہ کلمات دہراتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو مجھے لگتا ہے کہ میری روح کی پرواز شروع ہو گئی. آج کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. آج صبح
میں صبح پروگرام کر کے آیا تو میں واک کرنے چلا گیا. میرے ساتھ علامہ اقبال کے رشتے دار ہیں بدر الحسن صاحب, بہت پڑھے لکھے, باہر کے پڑھے لکھے آدمی, میرے شاگرد بھی ہیں, دوست بھی. اس ساتھ تھے. ایک ٹیلی فون میرے موبائل پہ بجا. بندے نے کہا کہ وہ آپ سے ہنس صاحب بات کرنا چاہتے ہیں. میں تو جانتا بھی نہیں تھا, نہ میں نے کبھی یہ نام سنا تو ہوا تھا, لیکن میں پوری طور پہ سمجھ نہیں سکا. میں نے کہا کہاں سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا جی دہلی سے بات کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا کروائیں. تو اس نے کہا جی وہ میں پاکستان سے بول رہا ہوں, وہ ہنس راج صاحب آپ سے دلی سے بات کریں. ہم گاڑی میں جا رہے تھے, کوئی 10 منٹ بعد کال آئی. اس نے کہا جی السلام علیکم. میں نے کہا وعلیکم السلام. کہہ لیں کہ میں ہنس بول رہا ہوں, آپ مجھے جانتے ہوں گے. میں نے کہا جی میں نہیں جانتا. کہہ لیں کہ میں انڈیا کا بہت بڑا گانے والا گائی ہوں, میں بہت بڑا آرٹسٹ ہوں. یہ تو بات سلطان گوری نے مجھے بتایا کہ یہ بہت بڑا آرٹسٹ ہے. میں نے کہا مجھے یہ ذہن میں آتا ہے کہ ایک ممبر وہاں کی اسمبلی کا ہے, پارلیمنٹ کا ممبر, آپ وہ بنے ہیں. کہہ لیں تو وہی. اب دیکھیں اللہ کی کرم کیسے ہے. ہنس لمبے بال رکھے ہوئے ہیں. اسے کہا جی میں نے گانا چھوڑ دیا, گانے نہیں گاتا اب میں فلمی, میں صرف صوفیانہ کلام پڑھتا ہوں. آپ کا میں اتنا فین ہوں کہ جب آپ پہلے ٹی وی پہ کرتے تھے پروگرام, میں اس وقت سے بھی پروگرام سن رہا ہوں. 7 برس ہو گئے ہیں مجھے آپ کو سنتے ہوں. آپ مجھے کوئی پروگرام کا نام نہیں, میں آپ کو آپ کے گیسٹ بتاؤں گا, میں آپ کو وہ اشعار سناؤں گا جو آپ پڑھتے ہیں اپنے پروگراموں میں. میں آپ کا فین ہوں تو میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں. یار میں تو کوئی اتنا بڑا بزرگ نہیں جو تم نے سمجھ گیا. اسے کہا نہیں. اس نے جب باتیں شروع کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تو داڑھی باندھ کر روکا. اور جب اس نے کہا کہ آپ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام, اور ابھی آپ نے جو پرسوں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا پروگرام کیا ہے اور کربلا کے واقعات آپ بیان کر رہے تھے, تو کہتے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا میری حالت کیا ہے. مجھے اہل بیت سے یہ جو محبت ہے, میں آپ کو یہ واقعہ کیوں سنا رہا ہوں کہ ہمیں اپنے اندر اپنی روح کو پرواز دینی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو اور ہم اردو کی طرح بیٹھے ہوئے ہوں, ہمیں وہ احساس ہی نہ ہو, ہمارے اس کو بلندی نہ ملے. آپ اس محفل سے جائیں اور آپ کی کیفیت میں تبدیلی نہ آئے تو فائدہ کیا ہوا اس محفل میں؟ آپ کوئی نعت خان حضرات جو ہیں ان کی کوئی ایکٹنگ دیکھنے کے تو نہیں آئے. حضور کا ذکر پاک ہو. صحابہ نے کس طرح نعتیں پڑھی تھی, آداب ہیں ان بات. اور اس بات کا ہے کہ علامہ اقبال نے کیا نیاز الدین کو خط لکھا, میں نے بات شروع کی تھی. علامہ نے کہا میرا ایمان اور یقین ہے کہ 14 صدیاں پہلے جس طرح رحمت اللہ عالمین گنبد خضرا کے مکین اپنے صحابہ کو نوازتے تھے, آج بھی اپنے چاہنے والے امتیوں کو اسی طرح نوازتے ہیں, نواز سکتے ہیں اور قیامت تک نوازتے رہیں گے. تو جواباً جو دوست بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا علامہ صاحب یہ بات آپ گھر میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں تو ونڈو پارک جو اب مینار پاکستان ہے, انہوں نے کہا وہاں کیوں نہیں یہ بات کرتے؟ علامہ نے کہا یار میں اس لیے نہیں بات کرتا وہاں جا کے کہ نہ سمجھ لوگ نہ فہم لوگ جو ہیں اس پہ موترد ہو جائیں گے. حضور کیسے نواز سکتے ہیں, حضور کیسے نواز سکتے ہیں, ان کو نہیں پتا ہوگا. بس بھائی بچے بس اب بار بار تم نے سبحان اللہ نہیں کہا, سمجھ گئے بات؟ ہاں. اس کا باپ ایسا ہے, کون ہے اس کا بڑا؟ ان تینوں کو الگ الگ بٹھائے, اس کو اٹھائے پیچھے لے جائیں اس کو. اور یہ جو سبحان اللہ کہہ رہے اس کو میں اپنے ہاتھ میں اپنی زبان پکڑ لیں, ایسے کریں پکڑے پیچھے بٹھا لیں. بچوں کا انداز ہوتا ہے نا شرارت کا, یہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں, اب وہ تینوں لڑ رہے تھے اور سبحان اللہ کے ساتھ کہہ رہے تھے. یہ بھی ہمیں ٹریننگ دینی اپنے بچوں کو. وہ بھی بچے تھے محفوظ اور معاذ, اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. آگے حضرت عبدالرحمن بن عوف کے بھتیجے لگتے تھے رشتے میں, میدان بدر لگا ہوا ہے. آگے کہتے ہیں چچا جان ہمیں بتائیں ابو جہل کون سا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا تمہیں کیا چاہیے؟ کہنے لگے کہ وہ ہمیں اس کا ضرور پتہ بتائے. وہ حفیظ جلندی نے کہا نا کہ انہوں نے کہا کہ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو, سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. حضور کو ابو جہل گالیاں دیتا, ہم نے اس کو نہیں چھوڑنا. تو کہتی میں نے دیکھا ابو جہل بہت قداور تھا. آپ کو پتا نا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ معمول رکھتا تھا رشتے میں, اور سیدنا عمر فاروق کا قد ماشاء اللہ, ابو جہل کا بھی قد بہت بڑا تھا, بڑا سردار تھا.
تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں حیران ہو گیا یہ چڑی پروان جو ہیں یہ کیسے ابو جہل کا مجھے پوچھ رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ وہ ابو جہل ہے. حفیظ جلندی کے قربان جائے شاہنامہ اسلام میں لکھا. کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف نے کہا حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ. جب میں تھا نا اس کے ارد گرد فوج کا دستہ جو تھا اس کی حفاظت کر رہا. تو کہتے ہیں دو ننھے بچوں محمد اور معاذ نے کہا جب کہا نا انہوں نے حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ, انہوں نے کہا یہ دستہ کب تک روکے گا اسرائیل کا رستہ. وہ کہتے ہیں وہ گئے جھپٹ پڑے اور ابو جہل کو ان دونوں بھائیوں کو شہید کر دیا, قتل کر دیا تھا ابو جہل. دونوں بھائیوں ان میں سے ایک جو تھا اس کا بازو جب کٹ گیا اور وہ کیسا دلیر بچہ تھا اس نے اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کے اپنا بازو رکھ کر یہ رکاوٹ بن رہا ہے. ہمارے بچے وہ تھے. اقبال نے ایسے نہیں کہا کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تم نے, وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا دارا, تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس کے پاؤں میں تاج سر دارا, اور تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیار ہے. ہم کہاں سے گرے کہاں گرے. آج علماء بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی کچھ وہ گزارشات کر رہے ہیں. روز آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں ہمارے علماء کے بیانات بھی پڑھتے ہیں, پیروں کے بیانات, لیڈروں کے بیان. اور جی غزہ میں ظلم و بربریت ہو رہی ہے. میں نے ہاتھ جوڑے ہیں ٹی وی پروگراموں میں علماء کو بڑے بڑے لیڈروں کو کہا ہے تم گالی دیتے ہو روز, تمہیں پتہ ہے بربریت کا لفظ کہاں سے نکلا ہے. طارق بن زیاد 18 سال کا نوجوان اسپین جا کے فتح کرتا ہے اور ساری کشتیاں جلا دیتا ہے سمندر کے کنارے, اور کیا کہتا ہے ہر ملک کے ماس کے دل کے خدائے ماس, تلوار کے وہ جو ہوتا ہے تستہ اس پہ ہاتھ رکھ کے. طارق بربر قوم سے تعلق رکھتا تھا, عیسائیوں کی وہ پٹائی کی, اسپین سارا فتح کر دیا چند دن میں. تو انہوں نے تنگ آ کے جو مورخین تھے عیسائی انہوں نے بربر سے باربرزم انگریزی میں کیا, اردو میں اس کا ترجمہ بربریت کر دیا. روز آپ اخباروں میں پڑھیں ہمارے علماء, ہمارے مشائخ, ہمارے پڑھے لکھے پروفیسر, ڈاکٹر سب کہتے ہیں بڑی ظلم و بربریت ہو گیا. میں نے کہا تم طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کو گالی دے رہے ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ کا نام حمیدہ بربریہ تھا, وہ بربر خاندان سے تعلق رکھتی تھی حمیدہ خاتون. تو آپ امام موسیٰ کے کاظم کو گالی دے رہے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں, ہمیں اپنی تاریخ سے واقفیت ہے. میں اس لیے نوجوانوں باتیں تمہیں کر رہا ہوں, جو نوجوان یہاں پہ بیٹھے جو اسکولوں میں پڑھتے ہو, جو کالجوں میں پڑھتے ہو, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری تاریخ کیا تھی, ہم کیا تھے. 17 سال کا تھا محمد بن قاسم, کیا عمر ہوتی ہے 17 سال کی, میٹرک کا لڑکا ہوتا ہے, کیسے کہاں سے چلا کہاں کے فتح کیا. 18 سال کا طارق بن زیاد ہے, کیسے اس نے آ کے یہ فتح کر دیا اسپین سارا. تو ہمارے نوجوان تھے, ان کے پاس کیا تھا. آج میں نے صبح جگہ بوتا پہ پروگرام کیا, آپ نے سے جنہوں نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا, صبح بڑی زبردست آج پروگرام تھا ہمارا جگہ بوتا. کیسی جگہ بوتا تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جاؤ. جب آپ لے کے جنگ بوتا اس طرح ہوئی تھی کہ مسلمان سفیر جو تھا اس کو روم کے گورنر نے جب وہ جا رہے تھے تو انہوں نے گرفتار کیا, پوچھا تم کون ہو. انہوں نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام, میں پیغام لے کے ہریکل کے دربار میں جا رہا ہوں. انہوں نے قتل کر دیا اس کو, اور آرڈر یہ کر دیا ہریکل نے جو مسلمان کلمہ پڑھے مسلمان ہو سب کو قتل کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی, آپ نے اسی وقت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ, یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, کہاں سے اٹھایا ایک غلام کو بلا کے تو فوجوں کا سردار بنا دیا. کتنے کتنے جلیل القدر صحابہ اس کی زیر قیادت تھے, اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر جو تھے وہ ان کو چھوڑنے کے لیے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں, آپ تعداد دیکھیں آپ, ہم یہ تھے. میں نے آج کہا کہ مسلمان 14.5 صدیوں میں کبھی کثرت میں نہیں رہے. جنگ بدر سے شروع ہو جائیں, عہد سے شروع ہو جائیں, حنین سے شروع ہو جائیں, فتح مکہ پہ آ جائیں, بعد کا ترکوں کے سارے جہاد جو ہے میرے سامنے ساری تاریخ,
سارے اعتبار مسلمانوں کے 1965 کی جنگ تک 71 تک ہم کبھی کثرت میں تعداد میں ہم زیادہ نہیں رہے، تعداد ہماری ہمیشہ کم رہی ہے، لیکن جب تک ہمارا ایمان یہ تھا نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر بھروسہ تھا، تو ایک ساتھی سی کالی کملی والے بن حارثہ شہید ہو جائے تو جعفر طیار جو ہے یہ فوجوں کی کمان سنبھالے، اگر جعفر طیار شہید ہو جائے تو پھر عبداللہ بن رواحہ، ہائے ہائے ہائے، میں کیا بتاؤں آپ کو حضور کے عاشق کیسے، پوری تاریخ انسانی میں 1,24,000 انبیاء اور رسولان محترم، کسی نبی، کسی رسول، کسی پیغمبر کی امت نے وہ اپنے نبی سے پیار بھی کیا جو اس امت نے کیا، اور جیسے جانثار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ایسے جانثار کسی کو نہیں ملے۔ موسیٰ علیہ السلام جب گئے ہیں دشمنوں کے مقابلے میں تو کہا آؤ یار، میں نے تمہارے لیے پتھر پہ اپنا عصا مار کے چشمے جاری کر دیے تھے، میں نے تمہارے لیے آسمان سے من و سلوہ مانگا تھا، اللہ نے تمہیں دیا، تمہاری موجیں لگا دی۔ تو جب جنگ کے لیے گئے تو کیا کہا موسیٰ علیہ السلام کے جو حوالی تھے، جو امتی تھے ان کے، انہوں نے کہا آپ جائیں، آپ کا رب جا کے لڑے، اِنَّا ہَا ہونا قائدون، کہ علماء بیٹھے آپ کو، انہوں نے کہا سیدھے تماشا دیکھیں گے تہاڈی دے رب کی لڑائی مخالفہ نے نہ۔ لیکن میدان بدر جب لگنے والا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاخوں کو بلایا، اس شاخانے میں کہا بھائی میدان لگنے والا ہے، ہماری تعداد 313 ہے، ہمارے پاس چند تلواریں ہیں، چند نیزے ہیں، 2-4 گھوڑے ہیں، یہی سامان ہے، کفار آ رہے ہیں، مقابلہ ہونا ہے، بدر کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ تو کیا کیا صحابہ کرام؟ کھڑے ہو گئے اور جناب مقداد کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چلیں، ہم کوئی قوم موسیٰ کی طرح کے لوگ نہیں ہیں جو کہیں گے آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے، اللہ کی قسم۔ اور حفیظ جلندری نے اس کو ان کے جو قول مبارک تھا، ان کا جو کہنا تھا، ان کی جو تقریر تھی، اس کو اپنے شعر میں ڈالا، کہا اٹھے مقداد اور یہ عرض کیے ہادی عالم، نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم، نبی کا حکم ہو تو پھان جائیں ہم سمندر میں، اور جہاں کو زیر کاٹے نعرہ اللہ، یا سنا آپ چلیے، ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں لڑیں گے، ہم آپ کے سامنے لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے لڑیں گے۔ یہ تو اس مرد مجاہد کی بات تھی نا، ہماری تو جو بڑی ہماری مائیں تھی اس امت کی، آپ دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احد کا مارکا ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک زخمی تھے، جب شام کو بیٹھے نا مارکا ختم ہوا اور کتنے آپ کو پتہ ہے 70 صحابہ شہید ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آج کا دن جو دیکھا اٹ واز دی، میں نے انگریزی اس کا ترجمہ کیا حضور کے فرمان کا، آپ نے فرمایا اٹ واز دی ڈے آف ہمارا، یہ آج تو ہمارا کا دن تھا، میں دائیں دیکھتا تو ہمارا، میں بائیں دیکھتا تو ہمارا، میں سامنے دیکھتا، ایسے شاہین کی طرح جھپٹی تھی ہمارا جو ہے رضی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ ہمارے جذبے تھے۔ 750 برس ہم نے دنیا پہ حکومت کی ہے، 750 برس، اس برے صغیر میں 1000 سال ہم نے حکومت کی ہے، کب تک؟ جب تک ہم عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کمزور نہیں ہوئے۔ جب ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا، ہماری تاریخ کا نہیں لوگوں کو پتا، ہماری بد نصیبی ہے۔ میں بڑے بڑے لوگوں سے جاتا ہوں، میں نے اس پہ ایک چھوٹی سی کتاب بھی لکھ دی ہے کہ جو آج کا مغرب اور ناموس رسالت، تکبیر، یہ ہے کہ اس سڑک پہ جو دھواں جو بری حالت تھی اس نے میرا تو گلا بس کر دیا ہے، میں بار بار مجھے تکلیف ہو رہی، میں وہ پانی پی کے کام چلا رہا ہوں۔ یہاں برے صغیر میں ہم نے 1000 سال حکومت کی، آپ کو پتہ ہے، اور پھر ہم 100 سال غلامی کی زندگیوں میں چلے گئے تھے۔ آج دعا کریں، پاکستان کے سارے مسائل، بہت بری حالت ہے ہمارا ہر بچہ مقروض ہو چکا ہے، قرضوں کا بھار ہے، اور روز 22,000 ارب روپیہ تو صرف ہمارے اوپر سود چڑھ رہا ہے روز۔ خدا نخواستہ یہی صورتحال رہی، اللہ ہے اس ملک کو بچاوے، حالات اچھے نہیں، دعا کیا کریں
اللہ ایک عمر بن عبدالعزیز کا غلام ہمیں عطا کر دے، سبحان اللہ، ایک صلاح الدین ایوبی کا غلام عطا کر دے، سبحان اللہ، ایک سلطان محمود غزنی کا غلام عطا کر دے، ایک کوئی عمر فاروق کا غلام آ جائے، ہماری تقدیر بدل جائے۔ ہمیں جو آیا بھائی ماں، پہلے سے بڑا ڈاکو، دوسرا آیا وہ اس سے بڑا ڈاکو، ہمارے لوگوں کو اس بات کا نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا۔ ہندوستان کو پتہ نہیں علماء کے کتنے تقریر سے سنانی شروع کرتی، یہ بہت ضروری چیز ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اس کو سونے کی چڑیا کہتے تھے ہندوستان کا۔ انگریز نے لکھا، ولیم لیو نے خود لکھا، جو سب سے بڑا اسلام کا دشمن ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سب سے غلیظ کتاب لکھی ہے۔ اسے کہا جب میں پہلی دفعہ ہندوستان میں آیا، حیدرآباد دکن کے ایک سرے سے لے کر میں دوسرے سرے تک گیا، مجھے کوئی فقیر ہی نظر نہیں آیا۔ سونے کی چڑیا ہندوستان تھا کشو دن، سونے کی چڑیا، اتنی دولت تھی ہمارے پاس، ہم اتنے امیر تھے اس زمانے میں۔ ہوا کیا، 1799 میں سلطان ٹیپو شہید ہو گیا۔ ٹیپو سلطان کیسا آدمی تھا یار، جب وہ شہید ہوا نا تو اس کے کمرے میں اتنی بڑی ڈائری ہے، وہ ابھی ہے انگلینڈ میں، جب اس کے کمرے سے وہ ڈائری پکڑی گئی، اس ڈائری کے اوپر چاروں طرف خلفائے راشدین کے 4 کونوں کے نام ہوتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان ذوالنورین، اور درمیان میں درود شریف لکھا ہوا، اور اس کے اوپر بھی انہوں نے قصیدہ بردہ، یہ جو روز آپ پڑھتے ہیں مولا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لکھا ہوا تھا۔ اور سلطان ٹیپو نے اپنی جو ڈائری تھی اس میں لکھا، آج رات میں نے خواب دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کو، تو مجھے انہوں نے فرمایا ہے کہ تم آؤ، ہم تمہارے انتظار کے لیے بیٹھے ہیں جنت میں، تمہیں شربت پہ لانا ہے، مجھے لگتا ہے کہ صبح میری شہادت ہو جائے۔ یہ تھے ہمارے دن۔ پھر کیا ہوا، 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو شکست ہوگی، جس میں مولانا فضل خیر آبادی شہید ہوئی، جس میں کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کو پھانسی دے دی گئی، مفتی صدر الدین کو پھانسی دے دی گئی، ایسے ایسے لوگ۔ اور کٹے کیا تھے، گلے میں رسی ڈالتے تھے، ہاتھ کو اوپر درخت کے ساتھ باندھتے تھے، ہاتھی کے اوپر بٹھاتے تھے ہمارے بزرگوں کو، اور ان کی جو ٹانگیں ہاتھی کے ساتھ باندھ دیتے تھے، پیچھے سے ہاتھی کو مارتے تھے۔ ہاتھی جب چلتا تھا تو ان کا جسم، آپ سمجھ رہے ہیں نا، وہ کھینچا جاتا تھا جسم۔ یہ جو ہیومن رائٹس کی آج باتیں کرتے ہیں نا منافقت، یہ پوری دنیا کہتی ہے جی ہیومن رائٹس، جی انسانی حقوق، یہ انسانی حقوق ہے۔ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، 57 اسلامی ممالک ہیں، دنیا کی آدھی سے زیادہ دولت ہمارے پاس ہے، ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہماری ماں بہنوں کی عزتیں تار ہو رہی ہیں، سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا، 1857 میں جب ان میں شکست ہو گئی تو ولیم لیو نے خط لکھا، یہ گورنر تھا پارلیمنٹ کو، اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا، یہ وقتی قبضہ ہے، ہمیشہ قبضہ نہیں رکھ سکتے، اگر ہمیشہ کے لیے قبضہ رکھنا ہے تو پھر 3 باتیں ہمیں کرنی پڑے گی۔ 3 ہمارے بہت بڑے دشمن ہیں ہندوستان میں۔ نمبر 1 محمد کی تلوار صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 پہلی محمد کی تلوار، دوسری محمد کا قرآن، اور تیسرا اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امت کی بر صغیر کے لوگوں کی نسبت عشق کی۔ اس نے کہا یہاں پہ نماز پڑھتا ہو، روزہ نہ رکھتا ہو، کوئی عمل نہ کرتا ہو، ان کے پیغمبر کے خلاف کوئی بات کرو تو اسے چھری نکال دیں، یہ برداشت نہیں کرتے۔ یہ ان کی غیرت جو ہے اپنے پیغمبر کے، وہ لمبی بات ہے، میں وہ آپ کو سناؤں تو ساری رات گزر جائے کہ اس نے ان کا کیا علاج تجویز کیا، جہاد کو کیسے ختم کرنا ہے، قرآن پہ مسلمانوں کا اعتقاد کیسے متضرر کرنا ہے۔ تیسری بات اس نے کہا کہ ایک بات بہت ضروری ہے، ان کا جو اپنے نبی سے اس کا تعلق ہے اس کو کس طرح کمزور کیا جائے۔ یہ بات جو ہے وہ ابلیس کی زبان میں علامہ نے کہی، جو آپ اکثر شعر سنتے ہوں گے علماء سے، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکالتا۔ یہ جب عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کم ہوگا، ان کی نسبت اپنے آقا سے کم ہوگی تو مسلمان مٹ جائیں۔ اسی لیے جب امام مالک کو ہارون رشید نے کہا کہ جناب ہمارے تو بعض علماء کہتے ہیں کہ گستاخ رسول کی سزا موت نہیں ہے، اس کو کم بھی سزا دی جا سکتی ہے۔ امام مالک تڑپ گئے، انہوں نے کہا اگر یہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت نہیں کر سکتی پھر اس امت کو مٹ جانا چاہیے، یہ امت باقی نہیں رہ سکتی۔ میں اس لیے ہمیشہ حکمرانوں سے کہتا رہا ہوں، جا کے عدالتوں میں کہتا رہا ہوں
ٹیلی ویژن پہ جا کے مختلف چینل پہ یہ بات ملک سے باہر کہتا رہا ہوں، پاکستان کا تحفظ اور بقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت سے وابستہ ہے۔ خدا نخواستہ اس میں ہم کمزور ہو گئے، یہ ملک نہیں رہے گا۔ اس لیے یہ جو محافل کرتے ہیں نا سردار صاحبان، ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم تجدید وفا کرتے ہیں اس محفل میں۔ صرف ایک واقعہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حضور کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، پریشان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دل کی باتیں جانتے تھے، حضور دل کی باتیں جانتے تھے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر جو ہے زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو پھر تم جعفر طیار کو بنانا، وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو بنانا، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر آپ نے فرمایا جس کو چاہو تم اس کو سلیکٹ کر لینا۔ پھر خالد بن ولید کو مسلمانوں سلیکٹ، ایک یہودی کھڑا ہوا تھا پاس، اس نے صحابہ کو کہا میں تمہیں ایک بات بتاؤں تجربے کی، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے جب کوئی نبی کہے نا کہ اگر یہ ہو گیا تو یہ کر لینا، مجھے لگتا ہے یہ تمہارے 3 صحابہ شہید ہو جائیں گے۔ تمہارا پیغمبر تو پیغمبروں کا سردار ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر فلاں شہید ہو جائے فلاں کو بنانا، یہ تینوں شہید ہو جائیں گے، اپنے گھر کے معاملات سمیٹ کے جانا۔ وہ تینوں شہید ہوئے تھے، آپ کو معلوم ہے تینوں شہید ہو گئے، لیکن قربان جاؤں آقا مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارا نقشہ بیان کریں۔ آپ نے زید بن حارثہ نے جھنڈا پکڑا ہوا ہے، میدان میں نکلا ہے، وہ حملے کر رہا ہے کفار پہ، اب اس نے فیل کیا ہے، وہ اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگا کے نیچے آ گیا اور اس سے مقابلہ شروع کر دیا ہے اور بڑے کفار کو قتل کیا، اب وہ شہید ہو گیا۔ اور فرمایا پھر اب جعفر طیار نے پکڑا، ایک بازو کٹا دوسرا بازو کٹا، انہوں نے پھر بھی جھنڈا سنبھالا۔ یہ تمام تفصیلات تو میں نے کہا کہ بھائی وہ تو روحانی ٹیلیویژن چل رہا ہے، حضور وہاں سے بیٹھ کے 900 کلومیٹر دور مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا نقشہ بیان کیا۔ اور بعض ہمارے مفسرین نے لکھا مورخین نے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تخت تھا وہ اس پہ اتنا بلند کر دیا تھا، آپ کا ممبر مبارک کہ آپ سب کچھ 900 کلومیٹر دور سب کچھ ملاحظہ فرما رہے تھے۔ تو میرے عزیزوں میرے دوستوں، ابو ذر غفاری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، 2 باتیں آپ کو سنا کر میں ختم کرتا ہوں۔ جناب ابو ذر غفاری سے پوچھا، ابو ذر کیا بات ہے، تم پریشان لگ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ہاں پریشان ہوں۔ کیا بات؟ کہا ایک خیال پریشان یہ کرتا ہے کہ جب قیامت کا روز ہوگا اور اس کے بعد فیصلے ہو جائیں گے، ہمیں آپ کے تصدق جنت بھی مل جائے گی، لیکن یا رسول اللہ آپ کو تو جنت کا بہت اعلیٰ مقام ہوگا اور ہم کہیں بہت نچلے درجے میں ہوں گے۔ یہاں مسجد نبی میں روز آپ کی زیارت ہوتی ہے، آپ کے چہرے کی زیارت ہوتی ہے، یہاں چہرے کی زیارت میں آپ کو بتاؤں، عبداللہ بن رواحہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری ملاقات ہوئی ہے نا شہادت سے پہلے جب جانے لگے تو ایک بات کہی، ہائے 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 کیا بات؟ کہا یا رسول اللہ اگر دین اسلام کے حق میں اگر دنیا میں کوئی اور دلیل نہ ہوتی، یا رسول اللہ آپ کا چہرہ انور کافی نہیں تھا، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکانیں آئینہ ساز میں۔ نعرہ تکبیر، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں۔ یا رسول اللہ آپ کا چہرہ انور صداقت کے لیے کافی نہیں تھا، اسلام کی صداقت کے لیے؟ تو جناب ابو ذر غفاری نے کہا یا رسول اللہ یہ خیال پریشان کرتا ہے وہاں آپ کی کیسے زیارت ہوگی؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میرے اور آپ کے لیے کافی ہے۔ آپ نے فرمایا المرء مع من حبہ، ابو ذر غفاری آدمی جس سے محبت کرتا ہوگا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ میں نے کبھی کبھار میں ٹوٹے پھوٹے شعر نعت بھی کہتا ہوں، شعر بھی کہہ دیتا ہوں۔ ایک زمانے میں نے مسجد نبی میں رمضان شریف میں کہا یہ دنیا بھول جاتی ہے، پاکستان میں کتنے صدر آئے کتنے وزیر اعظم آئے کسی کا نام پتہ ہے؟ میں آج آپ سب یہ پڑھے لکھے لوگوں سے بھی پوچھوں کہ اس کو بتاؤ ہمارے وزراء مرکزی کہتے ہیں صوبائی کہتے ہیں، کسی کو بھی پورے نام آتے، مجھے بھی نہیں آتے۔ تو میں نے کہا یہ دنیا بھول جاتی ہے، یہ دنیا بھول جائے گی، محبت مصطفیٰ کی بس ہمارے کام آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو نسبت ہے بھائی، یہ جب آپ نے 3.5 فٹ زمین کے نیچے جانا ہے اس دن پتہ چلے گا یہ جو لمحے، یہ جو گھڑیاں،
یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاس ان کے آپ کے چہرے جو ہے مسکراتے ہیں خوش ہوتے ہیں نا، یہ بابا بوڑھا جو اس کے نعرے لگاتا ہے اس کی قدر اس دن پتہ چلے گا۔ وقت گزرا ہے جو ان کی یاد میں ایسے ہر لہجہ و دم پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ۔ اس دن پتہ چلے گا کہ یہ جو ذکر مصطفیٰ ہے اس کی برکت کیا ہے۔ تو جناب انس رضی اللہ تعالیٰ راوی اس حدیث کے کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا المرء مع من حبا، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ابو ذر غفاری اس طرح اٹھے جیسے کوئی جنگ لے کے نہیں بندہ اٹھتا، حضور کے سینہ اپر سے لپٹ گئے اور بار بار کہتے تھے یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ جو محفل ہم کرتے ہیں نا، یہ ہم کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، کہہ دو یار سبحان یا اللہ۔ رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ اظہار کے لیے ہم آتے ہیں، یہاں یہ بات کہنے کے لیے آتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے جو آپ کے کام آتی ہے۔ ابھی میں بیٹھا ہوا تھا ایک جگہ چائے پی رہے تھے ہم راستے میں، کچھ دوست تھے انہوں نے بڑا اہتمام کر دیا، یہاں سے کوئی 15 میل دور ایک جگہ، پتہ نہیں کیا نام تھا جگہ کا، تو وہاں میں ان کو بتا رہا تھا کہ یہ کتابیں کوئی کہے کہ میرے پاس ڈگریاں زیادہ ہیں، یہ بھی کوئی ایمان کی نشانی نہیں۔ بیٹا غلام محمد قادیانی بالکل بیچارہ ایسے ہوئی تو غصہ تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس کو ماننے والے میں کون تھا؟ مولوی محمد علی، جس نے قرآن کی تفسیر لکھی، جس نے سیرت میں بڑی زبردست کتابیں لکھی، اس کو ماننے والے میں کون تھا؟ سر ظفر اللہ، پہلا پاکستان کا وزیر اعظم، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا جو تھا وہ جج تھا، اس کو ماننے والوں میں خواجہ کمال الدین بہت بڑا عالم تھا، اس کو ماننے والوں میں ڈاکٹر عبدالسلام آپ سنتے ہی ہیں وہ تھا۔ تو میں نے کہا ایمان دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات ہے جو ادب والوں کو ملتی ہے، ہمیں نہیں پتا یہ جو پیچھے کونے میں کوئی بابا بیٹھا ہوا ہے اس کا دل خوش ہو جائے ہماری یہ کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی ایک کہ دل میں جب یہ تبدیلی آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو جائے، حضور کی محبت کا جگنو اس کے سینے میں روشن ہو جائے، تو یہی اس کی ہماری بخشش کے لیے کافی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ واحدانہ عشق کرنا ہے، وہ محبت کرنی ہے۔ اگر اس محبت میں ہم کامیاب ہوئے تو ہماری زندگی کامیاب ہے، اگر اس میں ہم ناکام ہوئے تو باقی یہ دنیا کے مال متاع اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو جو یہاں پہ آئے آپ کو سب کچھ یہ ملے گا، یہ آپ کے لیے رکھا ہوا ہے، سردار صاحب نے کون سا گھر لے جانا ہے، آپ کو ہی دینا ہے۔ نیت یہ نہیں رکھنی کہ یہ مجھے یہ سیٹ مل جائے گا فلاں، نیت یہ رکھنی نہیں، یا اللہ تیرے ذکر اور تیرے مصطفیٰ کریم کے ذکر کے لیے ہم یہاں پہ آئے۔ سبحان اللہ۔ ہماری زندگیوں کا مقصد یہ ہونا چاہیے۔ اور نعت خوانوں کے لیے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، نعت ایک ہوتی ہے نعت باللسان جو زبان سے پڑھتے ہیں، ہم پڑھ کے چسکا لے رہے ہیں۔ اگر نعت خانے میں نیت یہ کی ہے کہ مجھ پہ لوگ نوٹ لوٹائیں گے، میری دہاڑی لگے گی، اس کو کچھ حاصل نہیں، نوٹ تو مل جائیں گے، اندر خالی ہو جائے گا، اس کی اللہ دے گا آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ وہ کتنے سخی ہیں۔ میں نے لاہور میں ایک فوجی حضرات کو تبلیغ کی تھی تو وہاں میں نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی سخی ہے دنیا میں؟ دو مثالیں، صرف دو مثالیں آپ کو دے رہا ہوں۔ وہ کہا تھا نا کسی نے کہ کیا کیا اعظم چشتی نے کہا تھا، یا رسول اللہ کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کے علاوہ لا کا لفظ ہی نہیں کہا۔ صفوان بن امیہ بن خلف کا بیٹا جس نے سیدنا بلال حبشی پہ جو ظلم کرتا تھا اور پھر سیدنا بلال کے ہاتھ سے ہی وہ جہنم رسید ہوا بدر میں، اس کا بیٹا صفوان بن امیہ، اور وہ جو ایک جہاد کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ بہت زیادہ مال و متاع آیا، جب آیا جنگ حنین کے بعد تو یہ مسلمانوں سے کہنے لگا، صفوان بن امیہ کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے پیغمبر بڑے سخی ہیں، میں بھی ذرا مجھے امتحان دیتا ہوں۔ حضور کی بارگاہ میں آ گیا، کہنے لگا جی میں اسلام تو قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے 1 ماہ کی مہلت دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم 1 ماہ کہتے ہو ہم تمہیں 3 ماہ کی مہلت دیتے، 3 کہتے ہو 6 ماہ کی مہلت دے دیتے۔ یہ جب واپس چلنے لگا تو پھر اٹھ کے آ گیا، کہنے لگا جناب ایک اور میں گزارش کروں۔ اب دل میں اس کے یہ تھا کہ میں ٹیسٹ لوں، امتحان لوں کہ حضور کتنے سخی ہیں، یہ آپ اور میرے لیے۔
اس نے کہا جناب یہ اتنا مال و متا، دو جو تھی نا وادیاں، دو پہاڑ تھے ان کے درمیان وادی تھی، وہاں پہ گائے تھی، اونٹ تھے، گھوڑے تھے، مال و متا تھا، اناج تھا، بہت کچھ ڈھیر لگے ہوئے تھے. کہنے لگا اس میں سے مجھے کچھ دے دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کچھ؟ تم نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی کچھ. آپ نے کہا نہیں کچھ نہیں، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں. آپ نے کچھ نہیں سب کچھ. دو وادیوں کے درمیان اتنا کچھ تھا. جب اس کو ملا نا تو جس طرح کوئی بہت مسکین غریب آدمی ہو، اس کو کوئی کہے تیری لاٹری نکلی ہے، ایک طرف ڈالر تیرا نکلا ہے، تو چلا ہو جائے گا، دیوانہ ہو جائے گا. دیوانگی کیفیت. صفوان بن امیہ نے کلمہ پڑھ لیا اور جاتا ہے، جا کے پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، اپنے قبیلے والوں کو کہتا ہے او قبیلے والوں، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا سخی ہے، وہ اتنا دیتا ہے اتنا دیتا ہے. ان کو یہ ڈر ہی نہیں ہوتا کہ وہ غریب ہو جائیں گے. تو یہ تو غیروں کو اتنا دیتے ہیں، اپنوں کا کیا حال ہوگا. ابو سفیان قحط پڑ گیا مکہ مکرمہ میں، ابھی اسلام نہیں لایا. ابو سفیان آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بڑے عالی نسب ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ بڑے سخی ہیں، آپ کے اہل قبیلہ جو ہے وہ بھوک سے مر رہے ہیں، قحط سالی ہو گئی، اور آپ کا جو مرید ہے ثمامہ بن اسال، اس نے گندمی واری بند کر دی ہے، وہ یہ علاقے کا بہت بڑا جاگیردار ہے، سردار ہے علاقے کا، تو آپ کے بھائی جو ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد مسلمان ہوئے، ان کو بلایا، کہا ثمامہ یہ گندم کی سپلائی جاری رکھو، وہاں پہ وہ انسان ہے وہ بھوک سے مر رہے ہیں، کافر ہے، دشمن ہے. کہا ان کے لیے گندم کی سپلائی، اور نہ صرف یہ، علامہ شہرستانی لکھا کہ 7,000 دینار بھی دیے کہ یہ لے جاؤ غریبوں میں تقسیم کرو. تو وہ آقا تو وہ ہیں جو دشمنوں کو اتنا عطا کرتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو نہیں دیں گے. ہمیں وہ نسبت پیدا کرنی ہے اپنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نسبت کو ریوائو کرنا ہے. ان محافلوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے نعت سنی اور گھر چلے گئے اور کسی کا کوئی انعام مل گیا، کسی کو کوئی جہیز مل گیا وہ چلے گئے. نہیں، ہم گھروں میں جائیں آج تو عہد کر کے جاؤ کہ کم از کم یار ایک تصویر روز تک درود شریف کی پڑھیں گے. حضور تو ساری رات ہمارے لیے کھڑے رہتے تھے، پاؤں ہمارے متورم ہو جاتے تھے. حضور نے پتھر کس کی خاطر کھائے؟ تمہاری اور میری خاطر کھائے. ان کو کیا ضرورت تھی؟ وہ تو جنت کے مالک تھے. تمہیں جنت عطا کرنے کے لیے راتوں کو روتے تھے، جا کے غار میں 3 رات 3 دن روتے تھے، وہاں پہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے تھے. ہر مقام پہ اپنی امت کو نہیں بولی. دنیا میں آئے امت کے لیے دعائیں، پتھر کھائے امت کے لیے دعائیں، طائف میں گئے امت کے لیے دعائیں. معراج میں اللہ کی ملاقات ہوئی، جا کے پہلی بار یا اللہ میری امت کو. اور امت یہ بھی نہ کرے کہ ہم روز کی ایک تسبیح نہیں تو 11 دفعہ پڑھ لو، درود شریف پڑھو، اس کی تمہیں بڑی برکات نصیب ہوں گی. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی یہ حاضری یہاں پہ قبول فرمائے. یہ چند دفعے جو ہم نے ذکر مصطفیٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید محبت اور عشق عطا فرمائے. حافظ بابا جی اور تھوڑی سی بات ہو جائے. دیکھیں جی، میں ایک فیصلہ آباد میں گیا ہوا تھا، خطاب کر رہا تھا، تو اسی طرح کا ایک بابا جو تھا وہ کھڑے ہوئے، نے کہا تھوڑی سی اور بات کر دوں. میں نے کہا اچھا یہ ہے کہ اسٹیٹ سیکرٹری صاحب وہاں جو تھے انہوں نے کہا کہ عظیم عاشق رسول، عظیم مجاہد جیسے ہمارے یہ بڑے قابل تھے، آپ کے اسٹیج یہ بھی میرے بارے میں کہہ رہے تھے. تو بھائی میرا دعویٰ عشق رسول کا نہیں. میں نے کہا پتہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ فلاں آدمی عاشق رسول ہے، عاشق رسول ہونے کے لیے بلال کی طرح کھال اتروانی پڑتی ہے، خبیب کی طرح کھال اتروانی پڑتی ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. خباب کے سر پہ آگ جو ہے وہ رکھوانی پڑتی ہے. رسول اللہ کے غلاموں نے کیسی کیسی قربانیاں دی، لیکن پھر اعزاز کیا ہے، دنیا حیران ہے. آج سیدنا بلال حبشی نے، انگریزوں نے بھی بڑی زبردست کتابیں دی، بلال حبشی کو کیا مقام دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں بلال یہ آج مسجد میں کھڑے ہو جاؤ، کعبۃ اللہ کے اوپر، اللہ کے گھر کے اوپر، اور اللہ کی توحید کا آج اعلان کرو. تو جو اس وقت لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ حیرت میں مبتلا ہو گئے. یہ بھی کوئی موقع تھا. اور پھر بلال حبشی کا یار مقام دیکھو نا، یہ اتنے عاشق لوگ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے، آپ نے کہا بلال یار میں نے تمہارے قدموں کی چاپ جنت میں سنی ہے. اور ایک اور آپ کو ایمان افروز بات سنا، کمال. سحری کا وقت
رمضان شریف کے دن تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے کشانہ پاک سے کھانا منگوایا، سحری کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھا رہے ہیں، بلال حبشی نے سمجھا کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، کہنے لگے یا رسول اللہ سحری کا وقت ختم ہو گیا تو آپ ابھی تک تلاوت فرما رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے رہے، تھوڑی دیر بعد بلال حبشی نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے عرض کیا سحری ختم ہو گئی ہے تو آپ ابھی تک تلاوت فرما رہے ہیں۔ حضور سے مسکرائے اور آپ پھر کھاتے رہے۔ تیسری دفعہ بلال نے کہا اللہ کی قسم ہے یا رسول اللہ وقت ختم ہو گیا جی، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا سورج کو آگے کر دو، بلال کی قسم نہ جھوٹی ہو جائے۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ۔ اور اس لیے اقبال نے کہا نا سکندر اعظم کے بارے میں، اسے کہا اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ سکندر رومی کا کوئی نام نہیں لیتا، 5 وقت دنیا میں اذان ہوتی ہے تو بلال حبشی یاد آتی ہے۔ کیا شان تھی بلال حبشی، اور کیسا آدمی تھا، کیا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ انگریز نے بڑی خوبصورت بات امریکن کتاب لکھی تھی بلال، اس کتاب میں سے لکھا کہ بلال حبشی جو تھے اسلام لے آئے تھے مدینہ منورہ، ہائے 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 کیا بات یاد آ گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ گئے نا تو آپ کو تو پتا تھا کہ آپ کفار حملہ کریں گے، وہ برداشت کیسے کرتے، مدینہ کی ریاست کو کیسے برداشت کر سکتے۔ تو آپ نے کہا کہ سارے صحابہ کو نا ٹریننگ دو، ٹریننگ کے لیے سیدنا صدیق اکبر سیدنا عمر کی ڈیوٹی لگی کہ بلال کو بھی ذرا حد و ضرب کے طریقے سکھاؤ تلوار چلانی۔ ٹریننگ شروع ہو گئی، عصر کی نماز کے بعد لے جاتے تھے اور بلال حبشی کو تلوار اس طرح چلانی ہے، وہ جو ڈھال ہے اس کو اس طرح رکھنا ہے، خود سر پہ اس طرح رکھنا ہے۔ ہفتہ 2 ہفتے گزر گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، آپ نے کہا کہ صدیق ابو بکر بتاؤ تم اور عمر تمہارا شاگرد کیسا ہے؟ بلال حبشی میں بیٹھے ہوئے کہتے کیسی ٹریننگ ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفاع کرنے میں تو بڑا کمال ہے اس کا، لیکن اٹیک کرنے میں بڑا کمزور ہے۔ حضور نے مسکرا کے پوچھا بلال حبشی سے، اور بھیا ٹھیک کہہ رہے نہیں، ایک کہتے ہیں کہ تو دفاع سے بڑا اچھا کرنا ہے، بچانا اپنے آپ میں، لیکن تو اٹیک کرنے سے بڑا کمزور ہے۔ بلال حبشی نے جواب دیا میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں کتنی دفعہ رویا زندگی میں کتنا رویا۔ بلال حبشی نے کہا یا رسول اللہ بلال تو ہمیشہ دفاع ہی کرتا رہا، مجھے ادھر سے امیہ بن خلف مارتا تھا میں ہاتھ ایسے کرتا تھا، ادھر سے مارتے تھے میں ایسے کرتا تھا، سر سے مارتے تھے، میری ساری زندگی دفاع کرتے گزرنی، مجھے اٹیک آئے نہیں، میں آپ سیکھ رہا ہوں اٹیک۔ یہ بلال حبشی تھے یار، ان کو پھر مقام جو ہے بلال حبشی کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا دیا، غلاموں کو کیا مقام دیا جی۔ وہ تو حجۃ الوداع دے کے حج سے واپس آ رہے ہیں، 1,24,000 غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام جلیل القدر، کیسے عاشق تھے، کیسا منظر ہوگا۔ منظر پہ بھی بتاؤں آپ کو، نجم سنگواری کا ایک شعر ہے، سردار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سردار صاحب آپ کی نظر کر رہا ہوں، ہائے ہائے کیا بات کہہ دیا آپ سنتے ہیں شعر سیکٹری صاحب، یہ شعر آپ نے بھی کبھی سنا ہو، نجم سنگواری کا کہتا ہے چشم تصور سوچ رہی ہے، چشم تصور سوچ رہی ہے روح محمد کیسا ہوگا، سبحان اللہ، چشم تصور سوچ رہی ہے روح محمد کیسا ہوگا، چشم فلک کچھ تو ہی بتا دے تو نے تو ان کو دیکھا ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ ایک درویش سے کسی نے پوچھا کہ حضور ہے تسی چاند نہیں دیکھتے رہتے ہو کہ کی گل ہے؟ انہوں نے کہا یار چاند حضور کا صحابی ہے، انہیں حضور نے دیکھے آئے نا ایسا سے نہیں چاند دیکھنا۔ انہوں نے کہا آپ جنت میں جو بڑی آرزو کرتے ہیں تو جنت کس لیے؟ انہوں نے کہا میں نے صرف جنت ایسا چاہیے جیسے سرکار ہوں گے، میں جنت اس لیے چاہتا ہوں وہاں حضور ہوں گے۔ یہ محبتیں تھی بھائی۔ زید بن حارثہ کا واقعہ جن کا میں نے آپ کو سنایا، جرنیل فوج کا بنایا، زید بن حارثہ کو آپ کو پتہ ہے یہ کوئی کسی معمولی خاندان کا نہیں تھا، ایک بڑے خاندان کا تھا۔ دشمنوں نے بچپن میں بچہ اغوا کیا، لا کے مکہ میں بھیج دیا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لیا، ان کا خادم تھا، ان کے پاس رہتا۔ کچھ عرصے کے بعد سیدنا زید کے والد اور چچا کو کوئی آئے ہوئے تھے لوگ مکہ حج کرنے کے لیے، انہوں نے جا کے اپنے علاقے میں بتایا تو اڈا منڈا جو ہوتے ہیں مکے دیکھ کے آئے ہیں۔ باپ اور چچا دونوں آ گئے زید بن حارثہ، انہوں نے دونوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں عرض کیا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں، انہوں نے کہا جی ہم غلام نہیں، ہم بڑے خاندان کے لوگ تھے،
بچہ اغوا ہو گیا اور آپ کے پاس آ گیا ہے، ہم اس کو واپس لینے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زید کو بلاؤ بھائی، زید کو بلایا، آپ نے کہا زید کو پوچھ لیں، یہ جہاں جانا چاہتا ہے آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے آپ کے ساتھ چلا جائے، میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے میرے ساتھ رہے۔ اب جناب زید کو بلایا، جناب زید کو پوچھا اس کو پہچانتے ہو؟ یا رسول اللہ یہ میرے باپ ہے، یہ میرے چچا، میں خوب جانتا ہوں۔ بھئی یہ تمہیں لینے آئے، اس نے کہا میں نے نہیں جانتا، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہے، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ اور نجم سلطانی یہاں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، کمال کر دی۔ اس نے کہا زید نے جواب دیا کیا بھلا آ سکے زندگی کے مزے دور رہ کر حبیب خدا سے مجھے، اور بادشاہوں سے بہتر بھکاری ہے وہ ان کے در پر جو ٹکڑوں پہ پلتا رہے۔ دنیا کی بادشاہ تھی کیا؟ حضور کی بارگاہ کے جو خادم ہوتے ہیں وہ دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں، دنیا کے شہنشاہ ہوتے ہیں۔ تو بھائی عشق رسول صحابہ نے کیا ہے، ان کا کوئی جواب نہیں۔ لیکن وہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے ایک جو چچا تھے نا، وہ بڑے درویش تھے، بڑی زبردست باتیں کرتے ہیں۔ محی الدین ابن عربی جو ہیں یہ شاہی خاندان کے آدمی تھے، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی بہت بڑے زبردست آدمی تھے، کبھی ان کی باتیں بھی آپ کو سناؤں گا۔ تو ان کے جو وہ تھے نا چچا، دلیر بڑے تھے۔ ایک دن بادشاہ وقت گزر رہا تھا، اس نے وہ بڑے زرق برق لباس پہنے، آج میں نے تو ناک خان سادے کپڑوں والے دیکھے ہیں، وہ ورنہ تو ناک خانوں کے کپڑے بڑے عجیب و غریب میں نے لاہور میں دیکھے ہیں۔ تو مجھے لوگوں نے پوچھا کہ یہ ناک خان جو ہے یہ راجہ صاحب اس طرح کپڑے پہنتے ہیں، کیا ہے چکر؟ میں نے کہا یار لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، کوئی پھوپھی کے کپڑے کوئی بیگم کے کپڑے پہن کے آ جاتے ہیں، انہیں ایسی غلط فہمی ہوتی ہے۔ وہ بڑا زرد ورد دوسرے بادشاہ نے لباس پہنا ہوا تھا، تو شیخ اکبر کے چچا جان درویش بھی تھے اور بڑے زبردست آدمی تھے، تو اس طرح سے یہ بزرگ بیٹھے سادہ سے۔ انہوں نے کہا جناب ایک بات تو بتائیں، بادشاہ نے کہا یہ جو میں نے لباس پہنا ہوا اس پہ سونے کی کڑھائی ہوئی ہے، اس سے نماز ہو جاتی ہے؟ کہنے لگے قربان جاؤں تمہاری مثال اس کتے کی ہے کہ وہ مردار کھاتا رہتا ہے، جب پیشاب کرنے لگتا ہے تو ٹانگ اٹھا دیتا ہے کہ مجھ پہ چھینٹے نہ پڑ گئے۔ کہنے لگے یہ غریبوں کا مال کھا کھا گئے، یہ جو تم نے بڑے بڑے محل بنا لیے ہیں، یہ جو تم بڑے بڑے پاکستان کے حکمران لوٹ کے دبئی میں اور تم جو ہے انگلینڈ میں اور امریکہ میں اور آسٹریلیا میں تم نے سارا مال پانی بنایا ہوا ہے، یہ کہنے لگے لوٹ کے لے گئے اور اب ہم سے مسئلہ پوچھتے ہو کہ جناب یہ جائز ہے کہ نہیں ناجائز ہے نماز پڑھنے کے لیے؟ تو بھائی دعا کریں، پاکستان کے لیے دعا کریں، مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ پتہ نہیں یہاں آپ اتنی بڑی محفل ہے، اتنے بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک سن رہے ہیں، کس کے قلب سے وہ آواز نکل جائے اور وہ آواز اس بارگاہ میں قبول ہو جائے کہ مسلمانوں کے مسائل ختم ہو جائیں، پاکستان کے مسائل جو ہیں یہ ختم ہو جائیں۔ بے انتہا پریشانیاں، مجھے وہ باتیں پتہ ہیں کہ میں بعض اوقات اپنے شاگردوں سے کہتا ہوں کہ میں اپنے سینے کے راز اگل دوں تو یہ چھت گر پڑے، ہماری صورت حال یہ ہے۔ اور سوائے دعا کے، چونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، ہم نے یہ ہتھیار جو ہے اس کو استعمال نہیں کیا۔ ہم ہتھیار کو استعمال اس وقت کریں گے جب ہم دل سے کوئی دعا کریں گے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ وہ دل سے بات کیا کریں، حضور سے عشق ٹوٹ کے کیا کریں، نہ سن رہے ہو تو تمہارے اوپر ایک کیفیت تاری ہو جانی چاہیے۔ تو ایسے نہیں، اس محفل میں جب آئے ہو کچھ لے کے جاؤ۔ میری عادت یہ ہے کہ میں جب بھی اپنی گفتگو دنیا بھر میں ختم کرتا ہوں، باہر میں ہوں تو پھر انگریزی میں ٹرانسلیٹ بھی کر دیتا ہوں۔ بس آپ کی خدمت میں حافظ نظر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی وہ اس نام کے اشعار پہ دعائیہ اشعار ہیں اس کو ختم کرتا ہوں۔ جو آخری دو اشعار پڑھوں گا اس پہ آپ سب نے آمین بھی کہنی ہوگی کہ ادھر بھی نگاہ کرم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر بھی نگاہ کرم یا محمد، ادھر بھی نظر بے سہاروں کے والی، نگاہوں میں ہے تیری بخشش کا عالم اور کھڑے ہیں تیرے در پہ تیرے سوالی۔ ہم سب سوالی ہیں تو حضور کی بارگاہ۔ ادھر بھی نگاہ کرم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر بھی نظر بے سہاروں کے والی، نگاہوں میں ہے تیری بخشش کا عالم، کھڑے ہیں تیرے در پہ تیرے سوالی۔ جہاں سے ملی تھی بسیری کو چادر، جہاں کہ افسامہ تھی روح غزالی، وہیں لے کے آیا ہوں کلیوں کے گجرے، وہیں لے کے پہنچا ہوں پھولوں کی ڈالی۔ اب کہنا آمین۔ یا رسول اللہ، کبھی ایک زمانے میں تھی وجہ نازش، تیرے نام لیواؤں کی شان عالی، مگر اب تو ہے عبرتوں کا فسانہ،
ہم اہل مصیبت کی آشفتہ حالی. غزہ میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، برما میں کیا ہو رہا ہے، ہندوستان میں کیا، مسلمان کہتے ہیں ہو رہے ہیں. یا رسول اللہ کبھی ایک زمانے میں تھی وجہ نازش، تیرے نام لیواؤں کی شان عالی، مگر اب تو ہے عبرتوں کا فسانہ، ہم اہل مصیبت کی آشفتہ حالی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پھر عطا ہو شان موزر، آمین زور سے کہو. یا رسول اللہ ہمیں پھر عطا ہو شان موزر، ہمیں پھر عطا ہو شان بلالی، اور دمکتے رہے تیرے گنبد کے جلوے، اور سلامت رہے تیرے روضے کی جالی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ میں کہا فجی 12 ربیع الاول آنے والی ہے، اس رات کو ہماری خاص محفل ہوتی ہے، اس دن دعا کریں گے، اگلے سال انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا کرے. اب وہ ہم نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں آپ جیسے جو درویش، کون سا درویش ہوتا ہے جس کی دعا قبول ہو جائے. اگلے سال حافظ جی کے ہاں اللہ نے بیٹا دے دیا، اگلے 12 ربیع الاول. اگلے 12 ربیع الاول میں نے پھر دعا کی کہ اللہ حافظ صاحب کو اور بیٹا دے. اگلا 12 ربیع الاول آیا اور بیٹا آ گیا. جب 3 بیٹے ہو گئے تو حافظ صاحب کی ہمشیرہ کی شادی ایک امبیسڈر سے ہوئی، نکاح میں نے پڑھایا جا. تو لاہور کے ایک بڑے ہوٹل میں تھی، تو اتنی دیر میں ایک خاتون ذرا تھوڑے بھاری بھرکم جسم کی، بڑا سونا وونا پہنا آ گئی. کہہ لی السلام علیکم صاحب. کہہ لی بھائی صاحب، جائی صاحب، نذیر والی صاحب آپ کا ہی نام ہے؟ میں نے کہا جی. یہ میرا داماد جو ہے یہ آپ کا شاگرد ہے؟ میں نے کہا جی جی میرا شاگرد ہے. یعنی رابطہ واسطہ ہے، وہ دعا اپنی واپس لگو بس. 3 ہو گئے نے سنیا 3-5 کی دعا کی تھی ہے، میری دھی ماں پہ ہو گئی. میں نے کہا آپا جان وہ دعا تو اب ہو چکی، وہ واپس نہیں ہو سکتی. آپا جی کے 5 بچے ہیں، 1 بیٹی اور 4 بیٹے. اللہ تعالیٰ کا پتہ نہیں، یہ میں نہیں یہ کہہ رہا کہ میری کوئی کرامت خدا نہ خاصا کوئی سمجھ لے، کیونکہ آج کل یہ بھی رواج ہے پیر خود ہی اپنی کرامتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں. نہیں نہیں نہیں، یہ کوئی یہاں پہ درویش بیٹھا ہوگا وہ آمین کہہ دے گا اللہ کی بارگاہ میں. اللہ تعالیٰ امام حسن اور امام حسین کے صدقے، امام زین العابدین کے صدقے اللہ تعالیٰ سردار صاحب کو اولاد مینہ عطا فرمائے. جب اگلے برس یہ محفل پاک ہو، سردار صاحب کی عالیہ محترمہ ہماری اس بیٹی اور بہن کی گود جو ہے وہ ہری ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم کے صدقے، اللہ کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کے گھر میں 5 اولادیں عطا فرما. میرے دربار 5 پاک کے صدقے اللہ ان کو 5 اولادیں عطا فرما. آخر دعوانا الحمدللہ. اور جو کوئی بے اولاد یہاں پہ بیٹھا ہے یا جس کے اولادیں بھی ہیں، اللہ ان سب کو اولادیں بھی عطا فرما. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے، اپنی رحمت کے صدقے، اپنے کرم کے صدقے، اپنے اسم اعظم کے صدقے، عظمت و رفتوں کے صدقے، اپنے گھر کے صدقے، گنبد خضرا کے صدقے بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. اللہ کی ان فلسطین کے مسلمانوں پہ اپنا کرم فرما. اللہ کی جو ان پہ ظلم کریں ان کو تباہ و برباد فرما دے، ان کی نسلوں کو برباد فرما دے. پاکستان کو ایک کوئی دیانتدار حکمران عطا فرما. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.